ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا قیام خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی اصول ہے۔ ہمسایہ ملک سے دوستانہ تعلق خطے میں امن و استحکام کا ضامن ہوتا ہے، اور یہی دوستانہ تعلقات آپسی تجارتی تبادلے اور ثقافتی ہم آہنگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پاکستان اپنے قیام سے ہی ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے قیام کے لیے مصروف عمل رہا ہے۔ اس کے باوجود افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ پیچیدگیوں اور خطرات کے بادلوں میں گھرے دکھائی دیے ہیں۔ ان تعلقات میں تاریخی، تجارتی، نظریاتی اور جغرافیائی عوامل نے ہمیشہ ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور انہی عوامل کی بنا پر وقتاً فوقتاً ان تعلقات میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو اسد علی بلوچ کا سلام۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انہی پیچیدہ تعلقات کی وجوہات پر اور پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردی کی وجہ سے حالیہ بڑھتے تناؤ پر۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے تاریخی طور پر 1947 میں پاکستان جب وجود میں آیا تو افغانستان وہ پہلا واحد ملک بنا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی۔ اس مخالفت کی بنیادی وجہ ڈیورنڈ لائن تھی، جو کہ 1893 میں برطانوی حکومت اور افغانستان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت بین الاقوامی سرحد قرار پائی تھی۔ پاکستان کے قیام کے بعد سے افغانستان نے اس سرحد کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اور پشتونستان کے نام پر پاکستان کے پشتون اکثریتی علاقوں پر نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ ان علاقوں میں مداخلت کرتے ہوئے متعدد پشتونوں کو ریاست کے خلاف اکسانے کی کوشش بھی کی۔ یہی تنازعات ابتدا سے دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی اور عدم استحکام کا باعث بنے۔ 1970 کی دہائی میں سرد جنگ کے دوران پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید خراب ہوئے۔ 1973 میں سردار داؤد کے اقتدار میں آنے کے بعد تعلقات میں تلخی مزید بڑھی۔ 1969 میں سوویت یونین کی افغانستان میں مداخلت میں ان تعلقات کو ایک نیا موڑ دیا جب پاکستان نے افغان مجاہدوں کی بھرپور حمایت کی، جس کے نتیجے میں سوویت یونین کی پسپائی ہوئی اور بعد میں طالبان حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ اگرچہ طالبان کے قیام سے تعلقات میں وقتی بہتری آئی، لیکن افغان مہاجرین کی بڑی تعداد نے پاکستان میں سماجی، معاشی اور سیکیورٹی مسائل پیدا کیے۔ 2001 کی بات کریں تو 2001 میں 9/11 کے واقعات اور اس کے بعد امریکہ کی افغانستان میں مداخلت میں پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل کر دیا۔ اس عرصے میں بھارت نے افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کیا اور پاکستان کے خلاف سازشوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ بھارت نے افغان سرزمین پر پاکستان مخالف جذبات کو ہوا دی اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کیے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو داخلی اور خارجی سطح پر شدید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دیں۔ تقریباً 70,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں قربان کی، جن میں فوجی جوانوں سمیت عام شہری شامل ہیں۔ یہ قربانیاں امن کی خواہش اور اپنی سرزمین پر پرسکون قیام کی علامت تھیں، اور معاشی طور پر بھی پاکستان کو $126 بلین کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جو نہ صرف ترقیاتی منصوبوں کی معطلی اور بے روزگاری میں اضافے کی صورت میں ظاہر ہوا، بلکہ تعلیمی نظام اور عوامی سہولیات پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ 2021 میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد پاکستان کو امید تھی کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آئے گی اور بھارت کا اثر و رسوخ کم ہوگا، تاہم یہ امیدیں پوری نہ ہو سکیں۔ سرحدی تنازعات میں اضافہ ہوا اور پاکستان کو مسلسل سرحد پار سے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حملوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرات پیدا کیے۔ حالیہ دنوں کی بات کی جائے تو حالیہ دنوں میں پاکستان کے سرحدی علاقوں خصوصاً جنوبی وزیرستان اور اپر کرم میں دہشت گرد حملوں نے ایک بار پھر سیکیورٹی خدشات کو جنم دیا۔
ان واقعات میں پاکستان کے کئی سپاہیوں نے شہادت پائی جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان کو اب بھی خوارج اور دہشت گرد عناصر کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے۔ وقت کے ساتھ پاک افغان تعلقات میں خرابی کے اسباب کم ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہوتے گئے ہیں اور ہر گزرتے دور کے ساتھ ان میں شدت آتی گئی ہے۔ موجودہ تعلقات کی خرابی کی بنیادی وجوہات میں نظریاتی اختلافات شامل ہیں اور نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کے مابین نظریاتی ہم آہنگی پاکستان کی حکومتی پالیسیوں کے متصادم ہے اور پاکستان کی تمام تر سفارتی اور عملی کوششوں کے باوجود افغان طالبان پاکستانی طالبان کی حمایت ختم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، اور یہ صورتحال نہ صرف دونوں ممالک کے لیے اور دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ کا باعث ہے بلکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اور حالیہ دنوں میں بھی بلوچستان میں جعفر ایکسپریس حملے کے بعد سے افغان وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے دیے گئے بیان کے بعد سے ایک مرتبہ پھر سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ پاکستانی سرزمین پر خارجیوں کی جانب سے کی جانے والی دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں۔ پاک افغان تعلقات میں بہتری کے لیے مشترکہ مفادات پر توجہ مرکوز کرنا ناگزیر ہے۔ دونوں ممالک کو تاریخی، نظریاتی اور سیاسی اختلافات بلا کر ثقافتی تبادلوں، تعلیم اور تجارت کے فروغ سے عوامی سطح پر اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ یہ تعلقات خطے کے امن، استحکام اور ترقی کے لیے اہم ہیں۔ ماضی کی تلخیوں کو پشت ڈال کر خلوص سے نیت سے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ دونوں ممالک ایک روشن اور پرامن مستقبل کی طرف گامزن ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔